اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ۔ جنگ احد کے متعلق بیان چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد کے معاملے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ مجاہد جہنمی ہے۔ مومنین کی طرف سے ایک شخص بڑی جان بازی سے جنگ کر رہا تھا۔ مشرکین کا کوئی آدمی اسے ملتا، وہ اس کا پیچھا کرتا اور اسے قتل کر دیتا۔ کسی نے کہا، آج تو ہماری طرف سے لڑائی کا حق جیسا اس شخص نے ادا کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص دوزخی ہے۔ ایک مسلم اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب وہ شخص لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اس کی دھار کو اپنی چھاتی کے درمیان رکھا، پھر اس پر بوجھ دے کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ وہ شخص جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شخص خوب لڑا اور زخمی ہو کر زخموں کی تاب نہ لا سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ 7 انصاریوں کی شہادت۔ جنگ کی حالت ہر آن بدلتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 انصاری اور 2 قریشی جمع ہو گئے۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کثیر تعداد کے ساتھ حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کون ہٹائے گا؟ ہٹانے والے کو جنت ملے گی۔ یہ سن کر ایک انصاری آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کفار نے پھر شدت سے حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہی۔ ایک اور انصاری آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح 7 انصاری شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہر مرتبہ انصاری آگے بڑھتا رہا، قریشیوں کو بھی اسی قسم کی قربانی دینی چاہیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ بھی شدت کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے جنگ بدر میں تیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ تیمہ کے بھتیجے جبیر بن مطعم نے چاہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لے۔ اس نے اپنے غلام سے، جن کا نام وحشی تھا، کہا کہ اگر تم میرے چچا تیمہ کے بدلہ میں حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آزادی کے لالچ میں وحشی جنگ احد میں شریک ہوا اور ایک پتھر کے نیچے چھپ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھات میں بیٹھ گیا۔ لڑتے لڑتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کے پاس سے گزرے تو وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہتھیار پھینک کر مارا اور ان کی ناف کے نیچے اسے رکھ کر اسے زور سے دبایا کہ ان کے دونوں کولہوں کے پار ہو گیا۔ زخم اتنا شدید تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کا آگے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ شدت ضرب سے سر مبارک پر کھوت ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انوار سے خون
پوچھتے جاتے تھے اور افسوس کے ساتھ یہ فرماتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا اور اس کا اگلا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے، یہ مسلم ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ یہ ظالم ہے۔